الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، انسان کی زندگی میں بہت سارے مرحلے آتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بالکل گر جاتا ہے اور پھر گر کے اٹھتا ہے۔ انسان کبھی بکھر جاتا ہے اور کبھی بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹنے کے بعد پھر وہ دوبارہ جڑتا ہے اور اٹھ جاتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں کئی دفعہ مرحلے ایسے آتے ہیں کہ وہ بالکل اپنی زندگی سے مایوس اور نا امید نظر آتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس حکمت عملی میں، اس نشیب و فراز میں آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر نظر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے پر راضی ہوں کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ انسان اپنی ساری زندگی میں تمام چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ انسان کبھی مال کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی چیزوں کو حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ بھاگتا ہے اور ہر چیز کا پیچھا کرتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک چیز آپ کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی میں صرف ایک چیز ایسی ہے جو آپ کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے، وہ ہے موت۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی بھی انسان کو راہ مفر نہیں، یعنی کوئی بھی انسان اس کو جھٹلا نہیں سکتا، وہ برحق ہے۔ اب اس پہ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ انسان جب سے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، فوراً ہی ملک الموت اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ انہوں نے جو چیز سمجھایا ہے اس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک انسان ایک میدان میں جاتا ہے۔ میدان میں جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے تو پیچھے سے دیکھتا ہے کہ ایک شیر اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اب وہ بھاگتا ہے، بھاگتے 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 کنویں کے پاس پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کنویں کے اندر ایک اژدہا منہ کھولے ہوئے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ پیچھے شیر ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور پھر کنویں میں اژدہا۔ اب اس کے بعد اس کنویں کے پاس ایک درخت ہے جس کی شاخ کنویں میں لٹک رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس شاخ کو پکڑ کر کنویں میں لٹک جاؤں گا تو میں کنویں میں رہنے والے جو سانپ بالکل منہ کھول کے میرا انتظار کر رہا ہے، میں اس سے بھی محفوظ ہو جاؤں گا اور شیر سے بھی میری زندگی بچ جائے گی۔ چنانچہ وہ شخص ایسا ہی کرتا ہے کہ وہ شاخ پکڑ کے کنویں کے بیچوں بیچ لٹک جاتا ہے۔ ایک تو شیر اس کا انتظار کر رہا ہے کنویں کے باہر، اور کنویں میں اژدہا منہ کھولے ہوئے بالکل انتظار کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد اسی مرحلے میں اس شاخ پہ، جو شاخ کنویں پر لٹک رہی ہوتی ہے، اس شاخ کے جڑ میں دو سفید اور کالے چوہے ڈال کو کتر رہے ہیں، ڈال کو کھا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اور وہ انسان جو شاخ پکڑ کر کھڑا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، اسی کے ہاتھ کے پاس ایک شہد مکھی کا چھتا ہے، وہ اس کو کھانے میں مصروف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھانے کے بعد مثال جو سمجھائی ہے وہ یہی کہا ہے کہ انسان جیسے ہی میدان میں آتا ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ اب وہ میدان میں بھاگتا ہے، یعنی دنیا میں چلتا رہتا ہے، اور شیر ملک الموت کی شکل میں اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ یعنی جس دن اس کو حکم ہوگا، ان کو حکم ہوگا روح قبض کرنے کا، اس دن وہ اس کی روح قبض کر لیں گے۔ اور جو کنواں ہے وہ قبر ہے، اور کنویں میں جو اژدہا ہے وہ عذاب قبر ہے، عذاب قبر بھی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اور جو شاخ ہے وہ اس کی دنیاوی زندگی ہے، شاخ اس کی دنیاوی زندگی جس پر وہ ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہے۔ اور جو شاخ کے شروع میں سفید اور کالے چوہے تھے، وہ دن اور رات ہیں جو اس کی زندگی کو کم کر رہے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، سفید اور کالے چوہے یعنی دن اور رات کی شکل میں۔ مثال کے طور پر آج کی رات گزر گئی تو اب یہ دوبارہ رات ہماری زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گی، یہ رات ہماری زندگی میں کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ معلوم یہ چلا کہ سفید اور کالے چوہے دن اور رات کی شکل میں ہماری زندگی کو ختم کر رہے ہیں۔ اور شہد مکھی کا جو چھتا ہے وہ دنیا کی رنگرلیاں ہیں، دنیاوی زندگی ہے، وہ اس کو کھانے میں مصروف ہے۔ اب کھانے میں اس قدر مصروف ہوا کہ وہ شیر کو بھی بھول گیا، یعنی ملک الموت کو بھی بھول گیا، اپنی موت کو بھول گیا، اور قبر اور عذاب قبر کو بھول گیا جہاں اژدہا منہ کھولے ہوئے اس کا منتظر ہے۔ اور پھر اپنی زندگی کو بھی بھول گیا کہ وہ اس کی زندگی روزانہ ختم ہو رہی ہے، ایک دن ختم ہوا تو اس کی زندگی سے ایک دن ختم ہو گیا۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ چوہے اس کی ڈال کو کھا کے ختم کر دیں گے، اچانک وہ قبر میں چلا جائے گا، اور وہ رنگ رلیوں میں، دنیا کی رنگ رلیوں میں مصروف ہے، دنیا کمانے میں مصروف